العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين اللہ رب العالمین جل شانہ کی لا محدود حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے مکرم نبی محتشم نبی میلاد والے محبوب معراج کے دلہا معصوم آمینہ شہنشاہ حسینہ و جمیلہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جل شانہ صحیح لفظوں میں صحیح معنوں میں اس آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ میلاد والے محبوب کے جوڑوں کا مولا کریم بروز معاشر ہم سب کو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، سال میں ہم دو عیدیں ادا کرتے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ عیدیں شریعت مصطفیہ میں واجب ہیں۔ یہ دو عیدیں اسلام میں واجب ہیں، اس کے علاوہ کچھ عیدیں خوشی اور مسرت، فرحت اور تشکر کی ہوا کرتی ہیں، جن کو مستحب، مستحسن اور مندوب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کا بخاری شریف اور مسلم شریف کا
متفقہ قول ہے، بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ جمعۃ المبارک یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعۃ المبارک مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اس مبارک دن کو جو فضیلت، جو شان عطا کی گئی افضل الایام کی، وہ کس وجہ سے عطا کی گئی وہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ فیہ خلق آدم، چونکہ جمعۃ المبارک کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اگرچہ اور بھی دیگر فضائل، دیگر خلائق کی وجہ سے اس دن کو فضیلت دی گئی، لیکن وہ بعد کی ہے۔ جو اصل فضیلت جمعہ شریف کی ہے وہ یہ ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم نے بیان کیا کہ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ جناب حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ سے اس جمعۃ المبارک کو عید کا درجہ دیا گیا اور دیگر ایام کا اس کو سردار بنایا گیا۔ اس کو افضل الایام کہتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ کس وجہ سے سردار ہے؟ چونکہ اس دن جناب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تو گرامی قدر حضرات، اس نقطے کو سمجھیے کہ جمعۃ المبارک کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو تو وہ دن کل کائنات کے لیے عید کا دن شمار کیا جاتا ہے۔ اس دن لوگ غسل کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبوئیں لگا کر سج دھج کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر جمعۃ المبارک ادا کرتے ہیں۔ اس دن کو جو فضیلت دی گئی آدم پیغمبر علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ سے، جس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو وہ دن افضل الایام کہلائے، اور جس دن آمنہ کے لال کی آمد ہو وہ دن کتنا متبرک اور بابرکت اور افضل ارفع و اعلیٰ ہوگا، وہ کتنا اکمل ہوگا، وہ کتنا بلندی والا دن ہوگا، وہ اس دن اور اس رات کو کیا فضیلت حاصل ہوگی جس رات کو آمنہ کے لال کی اس دنیا پر آمد ہوئی ہے۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو اس دن کو افضل الایام کہا گیا، اور جس رات کو آمنہ کے لال کی آمد ہوئی اس رات کو لیلۃ القدر سے بھی افضل قرار دیا گیا۔ تو نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ سے اس دن کو افضل الایام کہا جاتا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت و باسعادت کی وجہ سے اس ماہ ربیع الاول کو
اور 12 ربیع الاول کو تمام دنوں کا سردار کہلایا جاتا ہے، کل مہینوں کا سردار کہلایا جاتا ہے۔ اور ربیع الاول، ربیع کا مطلب ہوتا ہے بہار، اول کا مطلب ہوتا ہے پہلی، تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہی اس کائنات میں پہلی بہار ہے، تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پہلی بہار بھی حضور کی ذات ہے اور آخری بہار بھی حضور کی ذات ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں سپارہ سورہ النجم، ستارے والی سورت، اس کی پہلی ابتدائیہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، والنجم اذا ہوا۔ یہ واو قسمیہ ہے، اور نجم کہتے ہیں ستارے کو، اور یہاں پر اللہ رب العالمین جل شانہ نے اس ستارے کی نسبت اپنے محبوب کریم کی طرف فرمائی ہے۔ محبوب کی قسم، ذات مصطفیٰ کی قسم، اس چمکتے ہوئے ستارے کی قسم، نجم یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے کئی معنی ہیں۔ نجم پودے کو بھی کہتے ہیں، نجم دریا کو بھی کہتے ہیں، نجم جڑ اور اصل کو بھی کہتے ہیں، نجم گھاس کو بھی کہتے ہیں۔ اگر نجم کا معنی دریا مانا جائے تو دریاؤں کی روانگی اس کائنات میں فرع ہے اور اس کی اصل ذات مصطفیٰ ہے، چونکہ جو کچھ بھی پیدا ہوا رسول کریم کے نور سے ہی پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو خلق فرمایا، پھر اس کائنات کی ہر چیز کو نور مصطفیٰ سے پیدا فرمایا۔ اگر نجم کا معنی پودا مانا جائے تو یقیناً اگر کسی پودے کا بیج بویا جائے، اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے، شاخیں لگتی ہیں، پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، خوشبوئیں اٹھتی ہے، لوگ اس سے سائے کا استفادہ حاصل کرتے ہیں، پھلوں کا استفادہ حاصل کرتے ہیں اور دیگر مفادات حاصل کرتے ہیں، تو یقیناً وہ پودا در حقیقت فرع ہے ذات رسول کی، کیونکہ اصل کائنات کا پودا جو ہے وہ ذات رسول مکرم ہے۔ کائنات میں دیگر جتنے بھی پودے لگ رہے ہیں، لگ چکے ہیں، لگتے رہیں گے اور لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان تمام پودوں کی نسبت ذات مصطفیٰ کی طرف ہے نجم کے حوالے سے، کہ نجم کا معنی اگر پودا کیا جائے، پودوں کو جو شان عزت مقام ملی ہے وہ کائنات میں ہریالی اور رنگی برنگی اثر رکھتے ہیں، تو یقیناً ذات مصطفیٰ کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ اور اگر نجم کا معنی گھاس کیا جائے تو یقیناً یہ بات قابل غور ہے کہ اگر ایک پودا لگایا جائے تو جس پودے کا بیج بویا جائے گا وہی پودا اگے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اگر دھانج لگایا جائے تو کڑک پیدا ہو،
آم لگایا جائے تو جامن کا درخت پیدا ہو، یہ ممکن نہیں۔ کائنات میں یہ مثالیں قائم ہیں، اور اگر ایک پودا لگائے تو وہی پودا ہوگا جو لگائیں گے، لیکن تمام ان پودوں میں گھاس ایک واحد چیز ہے جس کا ایک تنکا زمین پر لگایا جاتا ہے، دوسرا لگانے کی ضرورت نہیں، وہ آہستہ 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 پھیل جاتا ہے، وہ کیاری کو بھر دیتا ہے، ہر طرف وہ سر سبز و شاداب ہو جاتا ہے، ہر طرف وہ پھیل جاتا ہے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے، کیارا بھر جاتا اس کے سر سبز و شاداب سے۔ تو میرے دوستو، اگر نجم کا معنی گھاس کیا جائے تو یہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس کائنات میں جتنے بھی گھاس اگ رہے ہیں، کیا مطلب؟ شجرات ہے، نباتات ہے، حیوانات ہے، جن و ملائکہ ہے، انسان ہے، یہ تحت ہے، یہ فوق ہے، یہ جن و انس ہے، یہ زمین و زما ہے، یہ ہوائے فضائے ہے، یہ ملائکہ ہے، یہ حور و غلما ہے، یہ شرق یہ غرب ہے، یہ شمال یہ جنوب ہے، یہ دن یہ رات ہے، یہ ستارے یہ سورج ہے، یہ لوح ہے، یہ قلم ہے۔ الغرض کائنات کی جو چیز بھی خلق میں آئی، در حقیقت وہ نور مصطفیٰ سے خلق میں آئی ہے، اس کی اصل ذات مصطفیٰ ہے۔ اور اگر نجم کا معنی اصل کیا جائے، جڑ کیا جائے، تو نتیجہ پھر بھی وہی نکلتا ہے، چونکہ ذات رسول ہی کائنات کی اصل ہے، ذات رسول ہی کائنات کی اصل ہے۔ باقی تمام بنی نوع آدم یہ فرع ہے، جو کائنات کی اصل ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، کائنات کی اصل ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ کائنات میں جو بھی نظام معاملات ہے، مخلوقات، نباتات، حیوانات، جمادات، بہائم، یہ کیڑے مکوڑے، یہ جن و انس، یہ ملائکہ، یہ حور و غلما، الغرض کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ فرع ہے، اصل جس کو جڑ اور مبدا قرار دیا گیا وہ ذات رسول مکرم ہے، وہ ذات رسول مکرم ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی الامی ہے۔ یہ نبی الامی، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب مبارک ہے۔ کچھ لوگوں نے جہالت اور لا علمی کی وجہ سے اس کا معنی یہ کیا، ان پڑھ بے پڑھے معنی کر دیا، انہوں نے حقیقت کو نہ سمجھا، وہ پڑھائی اور علم کے چکر میں ہی رہے۔ جنہوں نے امی کا ترجمہ بے پڑھا کیا، انہوں نے گستاخی کی ہے، انہوں نے یہ گستاخانہ جملہ بولا ہے۔ اور کچھ وہ ہے جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں پڑھے۔ تو میرے خیال کے مطابق یہ دونوں تراجم حقیقت تک نہیں پہنچے۔ امی یہ رسول کریم کا لقب ہے، اور اس کا جو اصل معنی ہے علم بلاغت کے حوالے سے، علم بدیع، علم کلام کے حوالے سے، علم بیان کے حوالے سے، اس کا معنی ہے اصل، جڑ، مبدا، مرکز و محور، یہ امیج کا معنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخلق ما یشاء،
وَيُثْبِتُ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، لوح و قلم کو ام الکتاب کہا گیا، ام الکتاب کہا گیا، چونکہ کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں اس لوح محفوظ سے ہیں۔ قرآن مجید بھی لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ رسول کریم علیہ السلام پر قرآن نازل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس قرآن کو بیت العزت میں اتارا گیا، پھر درجہ بدرجہ، ترتیب بالترتیب احکام کی مناسبت کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا محبوب کریم کے سینہ عالم نشرہ پر اترتا گیا۔ تو یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں محفوظ تھا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ تھا۔ لہذا اس قرآن سے جتنے علوم نکلتے ہیں، اس قرآن کی جتنی بھی تفاسیر ہے، جتنے بھی شروحات ہے، جتنے بھی تراجم ہے، در حقیقت اس قرآن کی تفاسیر کی شاخیں ہے، اصل مبدا جو ہے وہ لوح محفوظ ہے، اس وجہ سے اس کو ام الکتاب کہا گیا۔ کتاب کی اصل اور جڑ لوح محفوظ ہے۔ ام کا معنی یہ نکلا اصل اور جڑ۔ دوسرا، مکہ کی سرزمین کو ام القریٰ کہتے ہیں، مکہ کی سرزمین کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ تمام شہروں کی جڑ، تمام آبادیوں کا اصل مرکز و محور مکہ معظمہ کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مکہ معظمہ کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ام کا معنی ہوتا ہے جڑ، اصل اور مبدا۔ مکے کو ام القریٰ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی زمین کو پھیلایا ہے، اس دھرتی پر سمندر ہے، دریا، ندی، نالے، چشمے ہیں، ہریالی ہے، شجرات ہے، باغات ہیں، نہریں ہیں، ندی نالے ہیں، آبادیاں ہیں، لوگ بستے ہیں، نظام زندگی گزار رہے ہیں۔ الغرض کا اس زمین کی جو اصل مرکز ہے، جو مبدا ہے، وہ مکہ معظمہ ہے، چونکہ یہی وہ جگہ جو سب سے پہلے خشک ہوئی، اس زمین کو پھیلایا گیا، اس زمین سے باقی زمینیں بنی ہیں، اس وجہ سے اس مکہ کی سرزمین کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ سرزمین کی اصل مرکز مکہ معظمہ ام القریٰ۔ پھر تیسری مثال، قرآن مجید فرقان حمید کی جو پہلی سورت ہے، سورہ الفاتحہ۔ کون سی سورت؟ ذوق سے بولے سبحان اللہ۔ سورہ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے کافی سارے نام ہیں، شافیہ بھی کہتے ہیں، وافیہ بھی اس کو کہتے ہیں، ام شفا بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں۔ قرآن کی اصل، قرآن کی جڑ، قرآن کا مبدا سورہ فاتحہ ہے۔ اس وجہ سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے، خواہ کوئی بھی نماز ہو، نفلی ہو، واجبی ہو، فرضی ہو، تشکر والی ہو، حاجات والی ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر اس سورت کا تکرار واجب ہے۔ اس وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں قرآن کا سارا علم، قرآن کا سارا علم سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا علم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور اس تسمیہ کا سارا علم لفظ با میں ہے، حرف با میں ہے، اور حرف با کا سارا علم با کے نقطے میں ہے،
اور آگے حضرت علی فرماتے ہیں آنا نقطہ تو تحت البا، اگر جانتے ہو تو مان لو کہ اس با کا نقطہ جو ہے وہ علی کی ذات بابرکات ہے۔ یہ حضرت علی پاک فرماتے، اس وجہ سے حضرت علی کو ناطق قرآن کہتے ہیں، بولنے والا قرآن علی کا لقب ہے۔ بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، قرآن کی اصل جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس وجہ سے ماں کو ام کہتے ہیں، ماں کو ام کہتے ہیں، ام کا معنی ہوتا ہے اصل۔ ماں کے پیٹ سے ساری اولاد جنم لیتی ہے، اس وجہ سے اس کو اصل کہتے ہیں۔ اب نقطہ سمجھیے، ماں کو اصل اولاد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ساری نسل ماں کے پیٹ سے چلتی ہے۔ اما ہوا کو اما کس وجہ سے کہتے ہیں، کس وجہ سے کہتے ہیں؟ چونکہ تمام نسل آدم اس اما ہوا کے شکم اطہر سے چلی، اس وجہ سے وہ اولاد کی اصل ٹھہری۔ اس وجہ سے تمام زمینوں کا مرکز اصل مکے کو کہتے ہیں۔ اس وجہ سے کائنات کی ہر زمین کی جو اصل ہے وہ مکے کی سرزمین ہے، اس وجہ سے وہ کائنات کی اصل ٹھہری۔ اس وجہ سے قرآن مجید کے تمام علوم کی اصل سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں، تمام علوم سورہ فاتحہ سے نکلتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن کی اصل سورہ فاتحہ ٹھہری، اولاد کی اصل اما ہوا ٹھہری، زمین کی اصل مکہ ٹھہری، اور لوح محفوظ کی اصل تمام علوم کی اصل لوح محفوظ ٹھہری۔ اس وجہ سے اس کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی الامی کہہ کے اپنے حبیب کی عظمت کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ جان لو میرا نبی زمین میں بھی اصل ہے، میرا نبی اولاد میں بھی اصل ہے، میرا نبی دریاؤں میں بھی اصل ہے، میرا نبی شرق غرب شمال جنوب میں بھی اصل ہے، میرا نبی پیدائش میں بھی اصل ہے، میرا نبی بعثت میں بھی اصل ہے، میرا نبی حاشر و حشر میں بھی افضل ہے، میرا نبی حاضر و ناظر میں بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو کائنات کی اصل ٹھہرایا۔ اس وجہ سے ادھر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک جلسہ رکھا ملائے اعلیٰ میں، وہ جلسہ عالم ارواح کا تھا جس میں انبیاء اور ملائکہ شامل تھے۔ اس جلسے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے محبوب کا میلاد منایا۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا مقام پر اپنے محبوب کا میلاد منایا ہے۔ عالم ارواح میں نبیوں سے، ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ جب تم دھرتی پر جاؤ، زمین پر جاؤ، تو یاد رکھنا میں تم سے عہد لے رہا ہوں، میں تم سے وفاداری کا وعدہ لے رہا ہوں کہ جب میرا محبوب دھرتی پر جائے گا تو تم نے ضرور بھی ضرور اس آخر الزمان نبی پر ایمان بھی لانا ہے، اور میرے نبی کے علم بھی بلند کرنے ہیں، میرے نبی کی شان عظمت کے ڈنکے بھی بجانے ہیں۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ میرے نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے۔ میرے نبی کو مدد کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو کائنات کی مدد کرتے ہیں، لیکن جو مدد کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے، فرشتوں سے لیا تھا کہ میرا نبی جب دھرتی پر جائے تو ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے، وہ مدد در حقیقت مصطفیٰ کی عظمت کی مدد تھی کہ کائنات میں میرے نبی کے میلاد منانے ہیں۔ اس وجہ سے جب رسول کریم کا نور مبارک پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے، پاک سلبوں سے چلتا ہوا جناب
شجر انبیاء ابراہیم کی پشت میں آیا، وہاں سے اسماعیل پیغمبر کی پشت میں آیا، وہاں سے چلتا چلتا حضرت عبد المطلب میں، وہاں سے حضرت عبداللہ میں، اور حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر جناب سیدہ آمینہ کے شکم میں جب آیا، تو جب نور محمد منتقل ہوا سیدہ آمینہ کے پیٹ میں، تو سیدہ آمینہ فرماتی ہے ہر خواب میں کبھی عیسیٰ پیغمبر آ رہے ہیں، کبھی موسیٰ کلیم آ رہے ہیں، کبھی ابراہیم پیغمبر آ رہے ہیں، کبھی شیس پیغمبر آ رہے ہیں، کبھی حضرت آدم پیغمبر آ رہے ہیں، کبھی حضرت نوح پیغمبر آ رہے ہیں، کبھی حضرت زکریا پیغمبر، کبھی حضرت یحییٰ پیغمبر، کبھی حضرت یونس پیغمبر، کبھی حضرت یعقوب پیغمبر، کبھی حضرت ایوب پیغمبر، کبھی حضرت یوسف پیغمبر۔ الغرض ہر نبی، ہر رسول ہر خواب میں آ کر ہر رات کو مختلف ترتیب بھی ترتیب، کبھی کوئی نبی کبھی کوئی نبی مبارک دینے کے لیے آتا ہے، کہتا ہے اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں کوئی عام نبی نہیں، امام الانبیاء جلوہ گر ہوئے ہیں، تمام نبیوں کا سلطان جلوہ گر ہوا ہے۔ تو الغرض یہ میرے مصطفیٰ کا میلاد ہے، ایک وہ میلاد ہے جو اللہ نے مالا اعلیٰ میں انبیاء سے وعدہ لیتے ہوئے ادا کیا، وہ در حقیقت مصطفیٰ کا میلاد تھا۔ کیا تھا؟ مصطفیٰ کا میلاد تھا۔ یاد رکھنا کائنات کی اصل ذات رسول ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتے پیدا ہوئے، آدم پیغمبر کی تخلیق سے پہلے فرشتے پیدا ہوئے، اس وجہ سے جب ان کی تخلیق ہوئی تو ملائکہ کو حکم اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ ان فرشتوں سے پہلے نور مصطفیٰ خلق میں آیا، چونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں، مجھے کوئی پہچانتا نہیں، کائنات کی کوئی چیز نہیں، نہ لوح ہے نہ قلم، نہ شرق نہ غرب، نہ سمندر نہ دریا، نہ ستارے نہ سورج، کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں، ایک میں خدا ہوں، ایک میں خدا ہوں۔ لیکن مجھے محبت ہوئی اس بات سے کہ میں پہچانا جاؤں، لوگوں میں کوئی ہو جو مجھے اللہ کہے، جو مجھے خالق کہے، جو مجھے مالک کہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ توجہ سے کہے سبحان اللہ۔ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، مجھے محبت ہوئی میں پہچانا جاؤں، فخلقت محمدا، تو میں نے اپنے محبوب محمد کو پیدا فرمایا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اور حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے، آپ نبی کب سے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، آدم پیغمبر ابھی روح اور جسم کے مابین منزل طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی اللہ کے حضور حاضر تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا رسول تھا۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کے درمیان منزل طے کر رہے تھے، منزلیں طے کر رہے تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، انصاری صحابی ہیں، انہوں نے مسئلہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ جناب پر قربان ہو، آپ بتائیں کہ ہر شے سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ یہ صحابی نے مسئلہ پوچھا بارگاہ رسالت سے، چونکہ صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کا ایمان تھا کہ حضور ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں، جس مصطفیٰ کی آنکھوں سے رب بھی نہ چھپا ہو کائنات کی باقی چیز کون سی مخفی رہ سکتی ہے۔ حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، یقیناً ہر شے سے پہلے تیرے محبوب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ولم یکن ذالک الوقت، سرکار فرماتے اس وقت نہیں تھا
جب نور مصطفیٰ خلق میں آیا وقت نہیں تھا جس کو وقت کہتے ہیں، ولا لوح لوح بھی نہیں تھی، ولا قلم قلم بھی نہیں تھی، ولا جن جن بھی نہیں تھا، ولا انس نہ کوئی انسان تھا، ولا شمس نہ کوئی سورج تھا، ولا قمر نہ کوئی چاند تھا، ولا نجم نہ کوئی ستارہ تھا، الغرض کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، بنانے والے خدا کی ہستی تھی، بننے والے مصطفیٰ کی ہستی تھی۔ یہ میرے آقا نے فرمایا کائنات کی کوئی چیز نہیں تھی، بس بنانے والے خدا کی ہستی اور بننے والے مصطفیٰ کی ہستی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کائنات کی اصل جو ہے وہ ذات رسول، کائنات کی اصل کیا ہے؟ ذات رسول ہے۔ ادھر دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے اس دھرتی پر تو 300 سال روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، آہو بکا کرتے رہے، گریہ ازاری کرتے رہے کہ مولا مجھے معاف فرما دے، ہم کو معاف کر دے، ہم میاں بیوی کو معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے۔ توبہ قبول نہیں ہوئی۔ 300 سال بعد 2 روایتیں ہیں، ایک جبریل کے بتانے سے کہ جبریل نے عرض کی اے آدم مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا مانگ، اور دوسری روایت جو سیکھا روایت ہے، مضبوط روایت ہے، روایتیں دونوں مضبوط ہیں لیکن زیادہ درجہ اس روایت کو دیا گیا ہے، جب آدم علیہ السلام نے دعا مانگی حضور کے وسیلے سے، اللہم بحق آل محمد، یا مولا میں توبہ کرتا ہوں محمد اور آل محمد کے وسیلے سے، میری توبہ قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پیغمبر کی توبہ کو قبول کیا۔ جب توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے کیسے پہچانا کہ محمد بھی کوئی ذات ہے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے عرض کی یا مولا جب تو نے مجھے خلق کیا، جب آپ نے میری تخلیق فرمائی، اس پتلے میں جب اپنی روح پھونکی، جب میں اٹھا تو میں نے دائیں طرف دیکھا، جنت کے جو ہے ستون ان پر نام محمد لکھا ہوا پایا، بائیں طرف دیکھا تو نام محمد ہے، جنت کے اندر نظر ثانی کی تو ہر مقام پر جنت کی ندی ہے، ان پر جو قطبے ہیں وہ نام مصطفیٰ کے ہیں، جو جنت کے اندر پودے ہیں ان پودوں پر نام محمد ہے، ان پودوں کے پتوں پر نام محمد ہے، الغرض جنت کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب نور علی نور ہے، ہر ایک پر نام محمد لکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے میں پہچان گیا کہ یقیناً محمد ہی ایک ایسی ذات ہے جو مجھ سے پہلے خلق میں آئی، مجھ سے پہلے خلق میں آئی، لہذا اس وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا اے آدم تو میرے محبوب کو پہچان گیا، تو میرے مصطفیٰ کو پہچان گیا، لہذا میرے مصطفیٰ کی معرفت کی وجہ سے، میرے محبوب کے وسیلے سے، میرے محبوب کے توسل تصدق سے تو نے دعا مانگی ہے، جا آدم میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یقیناً حضور کی ذات کائنات میں اصل ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، بات کو سمجھنا۔ آدم علیہ السلام کا جب ڈھانچہ تیار ہوا، توجہ نہیں فرمائی، آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار ہوا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم کے پتلے میں اپنی روح پھونکی، آدم کے پتلے میں میں نے اپنی روح پھونکی۔ اب سوال میرا یہ ہے، آدم علیہ السلام کے پتلے میں جو روح پھونکی گئی اور آدم علیہ السلام کا پتلا ڈھانچہ حرکت میں آیا، لبادہ بشریت تحرک میں آیا، تو آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا رب کو، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو تعظیمی سجدہ کروایا ملائکہ سے کہ اے فرشتوں میرے آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے آدم پیغمبر کو سجدہ کیا۔ بات کو سمجھنا، فرشتوں نے آدم پیغمبر کو سجدہ کیا اللہ کے حکم پر۔ بات کو بار بار سمجھو، میں نقطہ دینے لگا ہوں، ملائکہ نے آدم پیغمبر کو سجدہ کیا،
سجدہ آدم کو کروایا، وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے تو آدم کے پتلے میں روح پھونکی، جب ملائکہ نے اللہ کے حکم پر آدم پیغمبر کو سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا سوال جبریل سے کیا، اے جبریل، تمام ملائکہ میں سب سے پہلے سجدے میں تم نے پہل کی ہے، وجہ کیا ہے؟ تمہیں کیا نظر آیا کہ سب سے پہلے تو سجدے میں گر پڑا؟ عرض کی، یا مولا تو نے آدم کی پیشانی میں کیا رکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ بس یہی جملہ جبریل امین نے بولا کہ یا مولا تو نے آدم کی پیشانی میں کیا رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبریل خاموش ہو جا، بس تو نے میرے راز کو پا لیا، اب تو میرا امین ہے، میرے راز کا امین ہے، میرے محبوب کے راز کا امین ہے، تو اس راز کو امانت، یہ راز تیرے پاس امانت ہے، تو امین ہے، اس وجہ سے روح الامین کہتے ہیں، روح کا امین۔ جبریل امین کا لقب ہے روح الامین، یہ امانت دار ہے اس روح کا جو روح اللہ نے پھونکی آدم کے پتلے میں، پھونکی روح تھی، لیکن پیشانی پر نور محمد چمکتا ہوا نظر آیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو نور محمد ملائکہ کو چمکتا ہوا نظر آیا، وہ در حقیقت نور محمد رب کی روح تھی۔ سبحان اللہ۔ رب کی روح نور محمد ہے، اس وجہ سے مصطفیٰ کی عزیت خدا کی عزیت ہے، مصطفیٰ کی محبت خدا کی محبت ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے میرے نبی کو تکلیف دی، خواہ وہ لفظی خطا ہو خواہ وہ عملی خطا ہو، لہذا میرے نبی کو جس نے بھی ستایا در حقیقت اس نے خدا کو ستایا۔ سبحان اللہ۔ جس نبی کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے، جس نبی کے چہرے کو اللہ اپنا چہرہ کہے، جس نبی کے بولنے کو اللہ اپنا بولنا کہے، جس نبی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ اعزازی طور پر مکہ کی سرزمین پر قدم مصطفیٰ لگے تو اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھائے۔ میں سوال یہ کہنا چاہتا ہوں، جتنی بھی شانیں، جتنی بھی قرآنی قسمیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، در حقیقت وہ ذات مصطفیٰ کے وسیلے سے کہی، سبحان اللہ۔ ان کی نسبت حضور کی طرف ہے۔ لہذا ملائکہ نے جو سجدہ کیا در حقیقت وہ نور مصطفیٰ کی تعظیمی سجدہ تھا، آدم کو نہیں، وہ تعظیمی سجدہ در حقیقت نور مصطفیٰ کو تھا۔ اس پر دلائل بہت سارے ہیں، میں ایک دلیل دیتا ہوں۔ بتائے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے جب آدم پیغمبر دھرتی پر آئے تو آدم کو کس نے سجدہ کیا؟ کسی نے نہیں۔ نوح پیغمبر کو کسی نے سجدہ کیا؟ کسی نے نہیں۔ جانور نے کیا ہو، جن نے کیا ہو، کسی نے نہیں۔ 1.25 لاکھ نبی اور رسولوں میں کسی نبی کو سجدہ نے کیا۔ جب آدم کو وہاں سجدہ کیا ملائکہ نے تو حق تھا یہاں پر بھی کوئی کرتا، لیکن دھرتی پر آدم پیغمبر کو سجدہ کسی نے نہیں کیا۔ اگر کسی ذات کو اس کائنات میں کسی نے سجدہ کیا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ذات مصطفیٰ کو سجدہ کیا ہے۔ روایتیں ملتی ہیں، کبھی اونٹ سجدہ کرتا ہے، کبھی بکری سجدہ کرتی ہے۔ حضور بچپن میں تھے، بکری نے ان کا سجدہ کیا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت امبالیمہ سعدیہ راوی ہے کہ مصطفیٰ کریم پگوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں، بکری آئی، سرکار کے ماتھے پر بکری نے بوسہ دیا، پھر دونوں اپنے پاؤں پھیلائے، سر سجدے میں رکھا، پھر آگے چل پڑی۔ یہ ذات مصطفیٰ کو سجدہ ہوا۔ کبھی اونٹ سجدہ کرتا ہے، کبھی بکری سجدہ کرتی ہے، کبھی چاند جھک جاتا ہے، کبھی درخت سجدہ کر کے واپس جاتے ہیں۔ الغرض وہاں پر بھی جو سجدہ تھا وہ در حقیقت نور مصطفیٰ کو سجدہ تھا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یاد رکھنا 2 مسئلے قابل غور ہیں، تقریر اختتام پر ہے، یہ 2 نقطے بڑے قابل غور ہیں۔ ایک ہوتی ہے سیرت، اس کو مصطفیٰ کریم کی زندگی کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے صورت، اس کو مصطفیٰ کریم کا حسن و جمال کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کی رنگت، کیفیت، مصطفیٰ کریم کے لبہائے مبارکہ کی جنبش، مصطفیٰ کی پلکیں آنکھیں، مصطفیٰ کریم کی زلف عنبری وغیرہ وغیرہ، یہ صورت ہے، حضور کی صورت ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے اخلاق، جنگوں میں جانا، لوگوں کی حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا، یہ سیرت ہے۔ سیرت مصطفیٰ یہ تابع داری اور اطاعت کا حکم دیتی ہے، اور صورت مصطفیٰ یہ محبت رسول کا فائدہ دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔
سیرت مصطفیٰ بیان کرنے سے اتباع رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، سورت مصطفیٰ بیان کرنے سے محبت رسول کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، بات سمجھ میں آئی نا؟ سورت مصطفیٰ بیان کرنے سے محبت رسول کا سبق ملتا ہے، اور سیرت مصطفیٰ بیان کرنے سے اتباع رسول کا جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نقطہ یہ ہے، میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ سیرت کی باتیں کرتے ہیں ان کو کچھ خیال کرنا چاہیے، کبھی سورت کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جو سیرت کی رٹ لگاتے ہیں ان کو سورت کی طرف بھی جانا چاہیے کہ سورت اصل میں کیا ہے، چونکہ سورت ہو تو سیرت بنتی ہے، سورت ہو تو سیرت بنتی ہے، سیرت سے سورت نہیں بنتی، سورت سے سیرت بنتی ہے، چونکہ سورت مقدم ہے، سیرت مؤخر ہے۔ مصطفیٰ کا نور اول پدیش میں وہ سورت ہے، اور سرکار کی بعثت دنیا پر آنا یہ سیرت ہے، لہذا وہ سورت مقدم ہے، یہ سیرت مؤخر ہے، لہذا سورت بیان کرنے سے سیرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، سورت کو پیچھے کرنے سے سیرت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ سیرت کا جذبہ تب ہی پیدا ہوگا جب سورت مصطفیٰ کو بیان کیا جائے، سبحان اللہ، جب مصطفیٰ کریم کا حسن و جمال بیان کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا فرماتے ہیں، اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جان جہانا کھاں، سچی آخت رب دی شانا کھاں، سچی آخت رب دی شانا کھاں، جس شان تھی شانا سب بڑیاں، سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر شاد شانی متھے چمکے دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں مد بریا، سبحان اللہ ما عجی مالا کا، ما حسن کا، ما اکمالا کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، سبحان اللہ، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، شیدا اکھیاں کتھے جالڑیاں۔ سبحان اللہ۔ تو الغرض میرے بھائیو، سورت مقدم ہے سیرت پر، سورت سے سیرت بنتی ہے۔ ادھر دیکھیں، رسول کریم علیہ السلام کا زمانہ ہے، میں جو بات کہنے لگا ہوں، اتباع رسول، سیرت اتباع رسول کا جذبہ دیتی ہے، سورت مصطفیٰ محبت کا سبق دیتی ہے۔ اگر اتباع میں کمی آ جائے تو مسلمان کافر نہیں ہوتا، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، عمل میں کمی آ جائے تو مسلمان کافر نہیں ہوتا، محبت رسول میں کمی آ جائے تو مسلمان نہیں رہتا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ بات کو سمجھو میرے بھائیوں، اتباع رسول میں کمی آئے تو مسلمان کافر نہیں ہوتا۔ اگر ادب مصطفیٰ میں، تعظیم مصطفیٰ میں، تکریم مصطفیٰ میں کمی آ جائے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ذوالخویسرہ مسلمان تھا، حضور کے ساتھ جنگیں لڑتا، حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتا، نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتا،
نمازیں بھی پڑھتا ہے، تسبیحات میں ہے، داڑھی بھی ہے، جہاد پر بھی جاتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ایک جنگ کا مال غنیمت حضور تقسیم فرما رہے تھے، یہ ذوالخویسرہ بول پڑ، اس نے کہا اتق اللہ، اے محمد اللہ سے ڈریے، عید لیا محمد، اے محمد انصاف کریے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا، یہ ملعون مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈروں، اور مجھے انصاف کی بات کر رہا ہے کہ محمد انصاف کر۔ حضور نے فرمایا اے ذوالخویسرہ غور کر، کیا بات کر رہا ہے؟ کیا مجھ سے بھی کوئی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے دھرتی پر؟ کیا مجھ سے بھی کوئی زیادہ ہے انصاف کرنے والا دھرتی پر؟ اگر کائنات میں محمد سے انصاف نہ ہو سکے تو دھرتی پر انصاف نہیں رہے گا۔ اگر مجھ سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا دھرتی پر ہو تو پھر دھرتی پر ڈرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت ادب مصطفیٰ میں کمی آ گئی، بارگاہ رسالت میں کیا بولنا تھا یہ اس کو سمجھ نہیں آیا، رسول کی بارگاہ میں کیا بولنا چاہیے یہ سمجھ میں نہیں آیا، بول پڑا، مسلمان نہ رہا، کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے نیام سے تلوار نکالی، برہنہ شمشیر نکال کر دوڑے قتل کرنے کے لیے، میرے مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ لیا، عمر رک جا، اس کا خون آگے منتقل ہو چکا ہے، اب اس کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مسلمان تو یہ رہا نہیں، بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا یہ مسلمان نہیں رہا، لہذا اس کی نسل سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکاتیں بھی دیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے۔ ان کا قرآن پڑھنا اتنا زیادہ ہوگا تم اپنی تلاوت قرآن کو کم سمجھو گے، اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے برابر کم سمجھو گے، ان کی حجوں کو اپنی حجوں کے برابر کم سمجھو گے۔ کیا مطلب؟ وہ تلاوت قرآن کثرت سے کریں گے، نمازیں کثرت سے ادا کریں گے، عبادات کثرت سے ادا کریں گے، لیکن یاد رکھنا اے عمر، ان کے دل میں نہ محبت رسول کا چراغ ہوگا نہ خوف خدا کا چراغ ہوگا۔ یہ وہی اہل حدیث وابی ٹولہ ہے جو دیکھنے میں ہر چیز نظر آتی ہے، کیا بات ہے جن کی اخلاق کیا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، در حقیقت یہ ہماری آنکھوں کا اندھا پن ہے، حقیقت نظر نہیں آ رہی۔ اگر جان جاؤ تو سب سے بڑے حضور کے گستاخ یہ ہے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ رسول کریم کی بارگاہ کا احترام اس کو نہیں تھا، بول پڑا، کافر ہو گیا۔ ایک وہ ہے جو ہر عبادت کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب نہیں رکھتا تو کافر ہو جاتا ہے۔ ایک وہ ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، کوئی نیکی نہیں کرتا، صرف مصطفیٰ کریم کو تھوڑا سا ہنسا دیتا ہے، حضور فرماتے یہ جنتی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی تھا، نماز نہیں پڑھی پوری زندگی، اس کا صرف یہی کام تھا کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہنا، لوگوں کی حضور حاجت روائی کرتے، جب لوگ چلے جاتے تو حضور جب فارغ ہوتے تو حضور کا دل بہلانے کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے، حضور کو تھوڑا سا ہنسانے اور مسکرانے کے لیے کوئی ایسا لطیفہ بیان کر دیتا جو حقیقت پر مبنی ہوتا، لطیفہ بیان کر دیتا، حضور مسکرا پڑتے، یہ حضور کو ہنسا کر گھر چلا جاتا۔ سبحان اللہ۔ جب کسی مقام سے واپس آتا تو شہد اور پنیر لے کر، ادھار لے کر، دکان سے شہد اور پنیر ادھار لے کر حضور کی بارگاہ میں آ کر نذرانہ دے دیتا، یا رسول اللہ یہ قبول۔ سبحان اللہ۔ حضور اس کی محبت کو دیکھ کر قبول کر لیتے۔ جب ادھار مانگنے والا دروازے پر آتا تو اس کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتا، یا رسول اللہ ہم نے شہد اور پنیر اس سے لیا تھا تو پیسے دینے، حضور فرماتے تم نے لیا پھر دو، عرض کی یا رسول اللہ وہ لے کر آپ کو دیا تھا، حضور مسکرا پڑتے، حضور فرماتے بھائی تو ایسا کیوں کرتا ہے، جب ادھار تو وہاں سے لے کر آتا ہے، ادھار لے کر مجھے دیتا ہے، پھر برواتا بھی مجھ سے ہے، عرض کی یا رسول اللہ بھرنے بھی آپ نے ہے، دینا بھی میں نے آپ کو ہے۔ یہ اس صحابی کی محبت تھی اور کوئی نیکی نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے جنتی ہو دیکھنا ہو اس صحابی کو دیکھنا۔ بتاؤ بھائی کام کون سی نیکی آئی؟ ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ والی نیکی کام میں آئی۔ اب ادھر دیکھیں،
واقعہ تو چلا ہے. آخری باتیں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کائنات میں عرفہ والا ہے، کائنات میں عرفہ والا ہے. 15 منٹ پہنے بولو چا سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بشری اللہ تعالیٰ نے کیسے تیار کیا؟ جنت کی مٹی کو اٹھا کر ملائکہ کو حکم دیا کہ جنت کی مٹی کو اٹھا کر آج جہاں روضہ رسول ہے، قبر رسول ہے، وہاں پر رکھنا. سبحان اللہ. وہ مٹی قبر رسول کے مقام پر رکھی گئی. وقت گزرتا گیا، پھر جب حضور کی بعثت کی باری آئی تو حکم ہوا کہ اس مٹی کو اٹھا کر جنت کی تسنیم نہروں میں گوندا جائے. سبحان. جنت کی نہروں میں اس کو گوندا جائے، دھویا جائے. یا رسول اللہ، جب یہ مٹی جنت کی ہے تو پھر دھونے کی کیا حاجت؟ جواب ملتا ہے کچھ عرصہ زمین پر رہی ہے، اس وجہ سے آب و ہواؤں کا کچھ اثر ہو گیا ہوگا. وہ اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے اس مٹی کو جنت کی ان نورانی نہروں میں گوندا جائے. کیونکہ میرے مصطفیٰ کا وجود بشری تیار کرنا ہے، اس مٹی کو ملائکہ نے جنت کی تسنیم نہروں میں گوندا. توجہ نہیں فرمائی؟ سبحان اللہ. رسول کریم کا وجود بشری اس مٹی سے بنا جو جنت کی مٹی ہے. تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بتاؤ کہ جنت نور ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ. بولو تو صحیح سبحان اللہ. اور میرے بھائی، جنت نور ہے یا نہیں؟ جنت نور ہے. جنت کی نہریں نور ہے، جنت کے پودے نور ہیں، جنت کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ نور ہے. یہ سورہ الرحمن پڑھے، سورہ الرحمن پورا جنت کا منظر بیان کر دیے. جنت کی ہر چیز نور ہے. جب جنت کی نہریں نور ہے، پودے نور ہے، مٹی نور ہے، تو جنت کی مٹی سے حضور کا وجود بشری تیار ہوا. اب عجیب بات یہ ہے کہ امام قسطلانی رحمہ اللہ اور امام حاکم نے المستدرک کے اندر، امام بہیقی نے سنن کے اندر، اور دیگر ہمارے اکابرین نے بیان کیا، جس مٹی کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بشری تیار کیا گیا، در حقیقت وہ مٹی ملائکہ کی نظروں میں، ملائکہ کی نظروں میں گوندا بھی گیا، ملائکہ نے گوندا بھی گیا، اور حضور کے لیے وہ مٹی استعمال بھی نہیں کی گئی. سبحان اللہ. یعنی حضور کے جسم مبارک کے لیے اس مٹی کو لگایا بھی نہیں گیا. اگر لگایا بھی جائے تو جنت کی مٹی نور ہے، حضور کا سایہ پھر بھی نہیں بنتا. اگر جسم کے ساتھ نہ لگایا جائے تب بھی سایہ نہیں بنتا. تو مصطفیٰ کریم کی کل 63 سالہ زندگی میں میرے مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا. سبحان اللہ. وجود بشری جنت کی مٹی سے تیار ہوا. جب جنت کی مٹی نور ہے تو لبادہ بشریت میں بھی حضور نور ہوئے. سبحان اللہ. توجہ نہیں فرمائی؟ کل شیخ بران میں نے یہی مسئلہ بیان کیا، موضوع بھی میرا یہی تھا، وجود بشری در حقیقت نور اول ہے. سبحان اللہ. وجود بشری در حقیقت نور اول ہے. میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وجود بشری نور ہے. تو یہ نور اور بشر کا جھگڑا کرنا یہ تو بے وقوفی کی علامت ہے. کوئی کہے کہ نبی بشر ہے، کوئی کہے نبی نور ہے. تو میں نے وہاں پر یہ بات کی میرے بھائیوں، نبی کا نور ہونا یہ مصطفیٰ کریم کی عظمتوں شانوں میں سے ایک پہلو ہے. یہ نبی کا نور ہونا حضور کی حقیقت نہیں ہے. بات کو سمجھو. سبحان اللہ. رسول کریم کا نور ہونا حضور کی حقیقت نہیں ہے، یہ حضور کی شان کا ایک پہلو ہے. حضور کی حقیقت تو اس سے وراء الورا ہے.
اور حضور کا بشر ہونا یہ بھی حضور کی شانوں میں سے ایک پہلو ہے، اور خالی بشر نہیں کہنا چاہیے، خیر البشر کہنا چاہیے۔ اگر خیر البشر کہے تب بھی مصطفیٰ نور بنتے ہیں، اگر نور مانے تب بھی مصطفیٰ نور بنتے ہیں، چونکہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی شرح کرتے ہوئے تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اور تفسیر مظہری